الحمدللہ صوفیاء کرام بھی دور و دراز سے چل کر کے اپنی گونا گو مصروفیات کے بعد بھی اپنے بزی شیڈول کو سمیٹ کر کے الحمدللہ رب العالمین تشریف لا چکے ہیں. ایک بات دیگر آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. آئیے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اللہ کے کلام سے اس کانفرنس کا آغاز، افتتاح اور شروع ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا. دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. جب سے تمہارے کوچے رحمت میں آ گئے یا غریب نواز، جب سے تمہارے کوچے رحمت میں آ گئے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے. وہ اور ہیں جو دنیا کی لالچ میں آ گئے، ہم تو یہاں صوفیاء کی محبت میں آ گئے. ہم تو یہاں صوفیاء کی محبت میں آ گئے. حضرات محترم، بغیر کسی تاخیر و تمہید کے دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. آئیے محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اپنے خیالات کو پیش کرنے کے لیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کو. وہ تشریف لائیں، اپنی گفتگو کو لوگوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا. صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بہت ہی خوبصورت اجتماع ہے اور آل انڈیا صوفی کانفرنس کا یہ حسین مجمع، مشائخین کی خوبصورت آمد، ان کے چہرے کی زیارت. خاص طور سے میں اس آل انڈیا صوفی کانفرنس میں فاضل نوجوان صوفیاء اکرام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت العلام جناب اکبر حسین قریشی عرس ربانی پیر صاحب کا. اسٹیج پر پیر طریقت حضرت غلام کبریہ صاحب، گدی نشین اجمیر معلیٰ، ساتھ ہی میں شہباز طریقت حضرت علامہ و مولانا شمیم منمین صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ منم پاک پٹنہ شریف. ساتھ ہی پیر طریقت حضرت شاہ عمار میاں عرف نیر میاں صاحب قبلہ، سجادہ نشین رودولی شریف. پیر طریقت حضرت علامہ سید اسلم میاں صاحب وامقی. محسن قوم ملت سید حماد میاں صاحب گدی نشین آستان اجمیر معلیٰ. اور بڑی ہی نامور شخصیت
بے پناہ کام کر رہے ہیں ملت کا، شہزادہ مخدوم اشرف حضرت سید بابر اشرف، وائس چیئرمین اجمیر کبھی معلّہ کی کمیٹی کے وائس چیئرمین ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آج کے اس پروگرام کے تمام کنوینر کو بھی میں ان سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ صوفی لفظ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک عجیب، اس کو میں حادثہ سمجھوں گا کہ ہم جب آ رہے تھے ابھی جیسے ہی سیڑھی پہ پہنچے تو حضرت علامہ شمی مونمین صاحب قبلہ اپنا خطاب ختم کر رہے تھے، جبکہ ہم سب ان کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر سے سنیں گے انشاءاللہ، اس کی تائید آپ حضرات کریں نعرے سے، کم سے کم یہ شمیم صاحب کو پھر سے ہم لوگ سنیں گے۔ صوفی لفظ جب سامنے آتا ہے تو زبان پر آتے ہی صاحب ایک کیفیت پیدا ہوئی، اور وہ کیفیت ہمدردی، بھائی چارگی، محبت، امن، اخلاص، صبر، تحمل، مجاہدہ، مشاہدہ، یہ سارے لفظ قریب آنے لگتے ہیں۔ اگر سارے لفظ کو سمیٹا جائے تو صوفی بنتا ہے، اور صوفی کہا جائے تو یہ سارے الفاظ بنتے ہیں۔ آج ضرورت ہے، آج ملت کو نہیں پوری دنیا کو ضرورت ہے، صرف ہندوستان کو نہیں امریکہ کو بھی ضرورت ہے، صرف یہاں بمبئی، اتر پردیش یا بنگال کو ضرورت نہیں، کینیڈا کو بھی ضرورت ہے کہ آج خانقاہوں سے آواز امن کی، محبت کی، بھائی چارگی کی اور پریم کی آواز اٹھائی جائے۔ ہمیں پھر پلٹنا ہوگا اپنے اسلاف کی طرف۔ دوستو، ترقی اس سے نہیں ہوتی کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ترقی اس سے نہیں ہوتی کہ ہم نے میزائل بنا لی، ترقی اس سے نہیں ہوتی کہ ہم نے بڑی بڑی بلڈنگ بنا لی، ترقی اس سے نہیں ہوتی کہ ہم نے برج بنا لیے، ترقی ہم سے نہیں ہوتی کہ ہم نے یونیورسٹیز بنا لی۔ بتاؤ پچھلے 100 سال سے لے کر آج تک کتنی ترقی ہوئی ہے؟ کوئی ملک سپر پاور بن چکا، کوئی ملک ماڈرنائز بن چکا، کوئی ملک آئی ٹی کا زبردست انوینٹر ہو چکا، ہم اسپیس میں جا رہے ہیں، لیکن کیا انسانیت کو انسان بنانے کا کوئی اوزار بنایا گیا؟ یہ صرف اور صرف خانقاہوں میں ہوتا ہے، صوفیہ کے گھر میں ہوتا ہے، صوفیہ کے ماحول میں ہوتا ہے، صوفیہ کرام کے پیغام کے سائے میں ہوتا ہے۔ دوستو، آؤ پھر سے محبت بانٹیں، آؤ وہ محبت جو تھوڑا گم سی نظر آ رہی ہے، وہ محبت جس کی ضرورت ہمیں ہے اور آپ کو ہے، ہر قوم کو ضرورت ہے، ہر قوم، چاہے وہ ہندوستان کی قوم ہو، چاہے وہ انگلستان کی قوم۔ ہم ایک طرف تو تسلی کے لیے، سکون کے لیے، جس ملک میں میں رہتا ہوں وہاں ڈرگز اتنا عام ہے کہ سکون کو تلاش کرنے کے لیے انجیکٹ کرتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں، ایسے ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں، اور جب پلٹ کر آتے ہیں تو پھر بے سکونی۔ لیکن جس نے سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے پیا ہے، جس نے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی کا جام پیا ہے، جس نے داتا علی حجویری کی چوکھٹ سے اپنے دل کو سنوارا ہے، جس نے سرکار زکریا ملتانی کے دیے ہوئے پیغام کو اپنے دل میں بسایا ہے، جس نے اسے پا لیا ہے، وہ کبھی بھی بے سکونی کی راہ روی پہ نہیں چلتا ہے۔ دوستو، آؤ اپنے انہی بزرگوں کی طرف ہم پلٹیں۔ آج ہمیں پھر وہیں چلنا ہے، اور پھر سے میں علماء سے بھی، مشائخین سے بھی، اپنے صوفی سنتوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خانقاہوں کا احیاء پھر سے ضروری ہے۔ خانقاہ ہی خوبصورت سوسائٹی دے سکتی ہے، اور خانقاہ کے صوفیہ کرام ہی خوبصورت سماج کو جنم دے سکتے ہیں۔ میاں جانتے ہو،
سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ لو ایوری ون نن فار ہیٹ. صرف اتنا ہی لے لو, محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. نفرت کو کچلنے کے لیے, نفرت کو ختم کرنے کے لیے, نفرت کو اس دنیا سے ہٹانے کے لیے صرف اور صرف محبت کا سہارا لیا جا سکتا ہے. سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے راستے میں اگر کوئی کانٹے بچھائے تو تم اس کے راستے میں پھول بچھاؤ. اگر تم بھی کانٹے بچھاتے رہو گے تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. آؤ اس پیغام کو یہ پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے. آج ہندوستان کا ماحول ایک خوف کے ماحول میں ہے, لیکن نہیں, خوف کے ماحول سے باہر ہو, محبت بانٹ دو, صرف محبت. وہ محبت جو صوفیاء کرام نے تمہیں دیا ہے, تمہارا تو ودیعہ ہے. یاد رکھو کہ کوئی بھی شخص جو خانقاہوں سے وابستہ ہے, چاہے وہ جس کا بھی مرید ہو, جو خانقاہوں سے اپنی زندگی کو سنوار رہا ہے, جس نے اپنے دل میں غریب نواز کی محبت رکھی ہے, جس نے اپنے دل میں سرکار مختوم اشرف کو سمایا ہے, میں پورے چیلنج کے ساتھ میڈیا کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ خانقاہوں سے اور صوفیاء سے, اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہے, وہ کبھی بھی ٹیررسٹ نہیں ہو سکتے, وہ صرف پیغام محبت پھیلا سکتے ہیں. دہشت گردی سیریا میں, علامہ سیریا میں درگاہوں کو بلڈوزر سے اڑایا گیا, کون ہے وہ نفرت پھیلانے والے. افغانستان میں صوفیاء کرام کو اور خانقاہوں کو, مزارات کو توڑنے والے کون ہیں؟ وہ دہشت گرد ہیں جو آستانے بنائیں, جو خانقاہیں بنائیں, اور جو تمہیں بلا کر بغیر کسی مذہب و ملت کے آؤ دل سے لگ جاؤ, اسی کو صوفی کہتے ہیں, اسی کو درگاہ کہتے ہیں, اور اسی کو خانقاہ کہتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ربانی پیر صاحب کو کہ یہ نوجوان اٹھا ہے. سلام پیش کرتا ہوں میں دھاوا شریف خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھاوا شریف کے اپنے خانقاہ سے, اور سلام پیش کرتا ہوں ان کے فکر کو, سلام پیش کرتا ہوں ان کے پوری ٹیم کو, سلام پیش کرتا ہوں ان کے پورے پلان کو. اس طرح کی کانفرنس صرف بمبئی کی ایک جگہ نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کی کانفرنس, آپ نوجوان ہیں, آپ نے بھی اسٹڈی کی ہے یو کے میں, وہاں کے ماحول سے آپ بھی وابستہ ہیں, براڈ مائنڈڈ ہیں آپ جیسے صوفی کی ضرورت ہے. ایسی کانفرنسز ہر جگہ, گلی گلی کوچے میں, کوئی ضروری نہیں کہ بڑے ہال میں, لیکن ایک تحریک کی شکل میں محبت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ جیسے نوجوانوں کو ان مشائخ سے دعا لے کر نکلنے کی ضرورت ہے. حضرات, بات ختم کروں, میں تو کچھ اور لے کر آیا, لیکن سید بابر میاں صاحب نے کان میں کچھ اور کر دیا تو موضوع میرا بالکل بدل گیا. میں چند اشعار سے اپنی بات ختم کروں, میرا پہلے مغرب کا وقت بھی ہونے والا ہے. صوفی کی آواز کے حوالے سے بس ایک شعر, مجھ میں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں نفرت کے لیے, مجھ میں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں نفرت کے لیے, میں تو ہر وقت محبت سے بھرا رہتا ہوں. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. وما علینا الا البلاغ.